نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا، میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس کے ماں باپ نے بھی اسی طرف زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں ہاں کر دی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ لیکن جب وہ اس کے پاس آ کر رہی تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو بالکل ہی جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ تو عقل ہے اور نہ ہی شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اپنے اس شوہر سے نفرت کرنا شروع کر دی، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں۔ یہ لڑکی بھی گھر گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں واپس کبھی نہ آؤں تو زیادہ بہتر ہے، مگر اسے اپنے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں وہ لڑکی ہاں کر چکی تھی۔ 2-4 دن بعد خاوند لینے کے لیے آ گیا۔ ماں باپ نے کہا، بیٹی تیار ہو جاؤ، تمہارے میاں آئے ہیں، جاؤ اس کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے اپنے خاوند سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر بیگ ایک سائیڈ پہ رکھ دیا اور کنویں کے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایک ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب مر کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی۔ اور اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا۔ عورتیں مکر کرنے میں تو ہمیشہ مشہور ہوتی ہیں۔ جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا، ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا، میں اتنی دیر تک انتظار کرتی رہی، میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا۔ وہ تو بڑا ہی بے پرواہ انسان ہے، اس لیے میں واپس آ گئی۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو لاوارث چھوڑ دیا، خود کہیں چلا گیا، یہ ایسا بیوقوف انسان ہے۔ اور دوسری طرف جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسی آ گئی جس کے ساتھ ڈول بندھا ہوا تھا۔ اس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسی پر چڑھ کر باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے تو توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ واپس چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دوبارہ سسرال آ گیا۔ اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ کہنے لگے، تو کیسا بے عقل انسان ہے، ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، تو بڑا لاپرواہ انسان ہے، تجھے اس کا ذرا خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس شخص نے خاموشی سے سنا اور آخر میں اتنا کہا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر اپنی بیٹی سے کہا، کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں بار بار ایک بات آئی جا رہی تھی، اگرچہ یہ انسان ان پڑھ ہے، بے عقل ہے اور شکل بھی نہیں ہے، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرے عیب کو چھپایا ہے، اس کا دل بڑا ہے۔ اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کو کھول دیتا تو میں اپنے ماں باپ کو کبھی چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس ایک بات نے اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا کی کہ اس نے اپنے بقیہ پوری زندگی اپنے خاوند کی محبت میں گزار دی۔